السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم لیول 4 کی اردو کی بک سے سبق نمبر 8 ایرک کی اردو سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ ایرک امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا ہے۔ اس کی امی اور ابا کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک روز ایرک کی استانی صاحبہ نے کہا، ہماری جماعت میں مختلف علاقوں کے طلباء موجود ہیں۔ ہر طالب علم اپنی علاقائی زبان میں موجود کسی ایک کہانی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرے اور سب بچوں کو سنائے۔ اگلے روز جب سب بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں تو ایرک کو دانیال کی کہانی بہت مختلف اور دلچسپ لگی۔ دانیال کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا اور اس نے اردو زبان کے مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی۔ جیسے ہی استانی صاحبہ کلاس روم سے باہر گئیں، ایرک لپک کر دانیال کے پاس جا پہنچا اور انگریزی زبان میں بولا، دانیال، کیا تمہارے پاس ایسی اور کہانیاں بھی موجود ہیں؟ دانیال نے کہا، بالکل، میرے پاس ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں، مگر وہ تمام کہانیاں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ایرک کچھ دیر سوچ کر بولا، کیا تم مجھے اردو زبان سکھا سکتے ہو؟ دانیال نے حامی بھر لی۔ اگلے روز جب دانیال نے ایرک کو بتایا کہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے تو ایرک گھبرا گیا۔ اسے پریشان دیکھ کر دانیال بولا، اردو میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بظاہر ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً کاف اور قاف کی آواز ایک جیسی لگتی ہے، لیکن اصل میں کاف کی آواز باریک اور قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ پھر اردو زبان میں ڑ بھی پایا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں ایسا کوئی حرف نہیں جس کی آواز ڑ جیسی ہو۔ شروع میں ایرک نے 2 حرفی الفاظ کی توڑ جوڑ سیکھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ مشکل الفاظ پڑھنے اور لکھنے لگا۔ اسے اردو حرف کی شکل بہت خوبصورت لگی۔ اس نے دانیال سے جب اس بات کا ذکر کیا تو دانیال نے بتایا، اردو کے حروف خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں۔ بہت سے ماہر لوگوں نے اردو کے خوبصورت نمونے پیش کیے ہیں۔ میرے چچا بھی خطاط ہیں۔ وہ خطاطی کرنے کے لیے خوبصورت رنگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تم اگلی سوموار میرے گھر آنا، میں تمہیں اپنے چچا سے ملواؤں گا۔ سوموار کو ایرک دانیال کے گھر پہنچا تو دانیال کی امی نے اسے دانیال کے چچا سے ملوایا۔ ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات بہت پسند آئیں۔ جب دانیال کی امی نے ایرک سے اس کی اردو کے متعلق پوچھا تو ایرک نے بتایا کہ اس نے بہت سے نئے الفاظ سیکھے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بھول کر لفظ کھانے کی جگہ کہانے استعمال کر دیتا ہے۔ ایرک سے دانیال کی امی نے کہا، میرے پیچھے دہراؤ، سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ ایرک نے جملہ دہرانے کی کوشش کی تو اس سے الفاظ کی ترتیب غلط ہو گئی۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ بھی اپنے گھر میں اس اسٹیٹمنٹ کو، یہ جو جملہ ہے، اس کو دہرا سکتے ہیں اور دہرائیں اور دیکھیں کہ آپ لوگوں سے کیا یہ ایسے پڑھا جاتا ہے یا آپ لوگوں کی بھی ترتیب غلط ہوتی ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ دانیال کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، اردو زبان میں بہت سے فقرے ایسے ہیں جنہیں تیزی سے بولا جائے تو الفاظ کی ترتیب غلط ہو جاتی ہے۔ اتنے میں دانیال کچھ کہانی کی کتابیں لے آیا۔ ایرک بولا، اردو زبان میں مشکل الفاظ موجود ہیں، لیکن یہ زبان سیکھ کر ہم بہت سی دلچسپ کہانیاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ کو اس سٹوری کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ بہت سے مشکل الفاظ 4 سے زیادہ حروف سے بنے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھنے سے الفاظ کی املا آسان ہو جاتی ہے۔ اب اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ کی مشق کرتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹس؟ نون چھوٹی نی واؤ یہ الف یا رے کاف کیا بنتا ہے؟ نیو یارک، یہ بنتا ہے ورڈ نیو یارک۔ نیو یارک ہم نے پڑھا ہے، امریکہ کا شہر ہے۔ اوکے جی، بے زوئیں الف زو ہے رے کیا بنا جی؟ یہ بن گیا بظاہر۔
کیا بن گیا؟ بظاہر. اوکے جی نیکسٹ کیا ہے؟ خے تے خط توئیں الف تا توئیں کیا بن گیا؟ خطات. کیسے لکھیں گے ان کو جوڑ کے؟ خے توئیں الف تا توئیں خطات. اوکے جی. عین بے الف رے الف تے کیا بن گیا؟ عبارات. عین بے الف با رے الف را تے عبارات. نیکسٹ ہے جی میم عین لام واؤ معلو میم الف ما تے چھوٹی تی معلوماتی. میم عین لام واؤ معلو ما تی معلوماتی. اوکے جی. نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے یعنی لائن ہے. ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ لگائیں. دانیال نے اردو سکھانے کی حامی بھری. حامی بھری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رضامندی ظاہر کی، مہارت حاصل کی یا خواہش ظاہر کی؟ اس کا مطلب ہوتا ہے رضامندی ظاہر کی. نیکسٹ ہے اردو کے کچھ حروف بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں. بظاہر کا کیا مطلب ہے جی؟ لکھنے میں، دیکھنے میں یا سننے میں. بظاہر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے میں. اوکے جی. نیکسٹ ہے جی دانیال کے چچا خطاطی کرتے تھے. خطاطی کا کیا مطلب ہے؟ تصاویر بناتے تھے، خوبصورت لکھائی کرتے تھے یا پینٹ کرتے تھے؟ خوبصورت لکھائی. نیکسٹ ہے جی ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات پسند آئیں. عبارات کا کیا مطلب ہے؟ سوال، کتاب یا تحریریں. نیکسٹ ہے جی ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے. معلوماتی کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورت، رنگ برنگی یا علم دینے والی. تو ہے اس کا مطلب علم دینے والی. اوکے جی. نیکسٹ ہے ان الفاظ کے جملے بنائیں. تو الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں حامی بھرنا، بظاہر، خطاطی، عبارت، معلوماتی، زبان. اب میں نے حامی بھرنا کا جملہ بنایا ہے دانیال نے ایرک کو اردو سکھانے کی حامی بھری. بظاہر کا بنایا ہے اردو کے کچھ حروف بظاہر ایک جیسے ہیں. خطاطی کا بنایا دانیال کے چچا خطاطی کرتے ہیں. عبارت ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارت بہت پسند آئی. معلوماتی کا ہے جی ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے لگے. نیکسٹ ہے جی زبان. اردو ایک آسان زبان ہے. یہ میں نے بنائے ہیں. آپ لوگ کوشش کیجئے کہ آپ لوگ خود سے بھی ان ورڈز کے ساتھ سنٹینسز بنا سکیں، ان الفاظ کے جملے آپ خود سے بنا سکیں. یہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے. اسٹوڈنٹس جب تک آپ لوگ کوشش نہیں کریں گے آپ لوگ بھی اردو جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں لکھ پائیں گے. تو آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آپ لوگوں کو آئیں. اوکے جی. اب الفاظ ہمیں کہا گیا ہے ان سوالات کے جوابات دیں. تو سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو جو نوٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں اسکول کی طرف سے اس میں موجود ہیں. اس میں پہلے دیکھتے ہیں ہم املا کے الفاظ. یہ جو املا کے الفاظ ہیں یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کے املا کے بھی الفاظ ہیں. کیا ہے پہلا لفظ؟ معلوماتی، علمی. بظاہر، دیکھنے میں. حامی بھرنا، اقرار کرنا. عبارت، تحریر. خطاطی، خوش خطی. اوکے جی. الفاظ جملے ہیں یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہ دیے ہوئے ہیں. میں نے اپنے مطابق لکھے، ادھر اپنے مطابق لکھے ہوئے، آپ نے اپنے مطابق لکھنے ہیں. جو آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آتی ہے آپ لوگ اپنے مطابق لکھیں. اوکے جی. سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں. دانیال نے کون سی کہانی سنائی؟ دانیال نے اردو کے مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی. اردو کے حروف تہجی کی تعداد کیا ہے؟ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 یعنی 38 ہے. دانیال کے چچا کیا کام کرتے تھے؟ دانیال کے چچا خطاط تھے. ایرک کون سے دو الفاظ کو غلط استعمال کرتا تھا؟ ایرک کھانے کی بجائے کیا بولتا تھا؟ کہانے استعمال کرتا تھا. اوکے اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھ آئی تو وہ اس کے بارے میں میرے سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے. اوکے جی. ایک چیز جو ہماری رہ گئی ہے وہ ہیں کچھ الفاظ کے آخر میں ہے ہٹا کر الف تے لگا کر ان کی جمع بنائی جاتی ہے. مثلاً مطالبہ کی جمع ہے مطالبات، الف اور تے لگ گیا. اسی طرح دیے گئے الفاظ کی جمع لکھیں. تو آلہ کی جمع ہے آلات، الف اور تے لگا دیا. تجربہ بولا جاتا ہے. ویسے یہ ورڈ تجربہ کی اس کی جو صحیح پرنانسیشن ہے وہ تجربہ ہے. تو تجربہ کی ہے تجربات.
الف اور تے لگ گیا جی. نیکسٹ ہے واقعہ واقعات, یہ لگ گیا الف اور ساتھ ہم لگا دیں گے تے. خطرہ خطرات, یہ آ گیا الف اور یہ آ گیا تے. اوکے اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جن کو نہیں سمجھ آئی وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.